ہمیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر چند دن پہلے ایک بچے نے اذان دی ہے، تو اس نے اذان میں سے کچھ کلمات جو ہیں وہ چھوڑ دی ہے۔ کلمات سے مراد کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس نے یہ ان میں سے کوئی چھوڑ دیا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو پہلی دفعہ یا نیا یا کوئی بندہ تکبیر پڑھتا ہے، تو وہ جب تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی جملہ رہ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بندہ جلدی میں پڑھ دیتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ اگر تو اسے دوبارہ یاد آ جائے، مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یا حی علی کوئی ایک جملہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ اسی ترتیب پہ واپس جائے گا۔ واپس سے مراد جہاں سے جملہ جو چھوڑا ہے اس جملے کو پھر پڑھے گا، پھر اس سے آگے ساری اس اذان کو بھی مکمل کر دے گا اور تکبیر کو بھی مکمل کر دے گا۔ اب اگر اس کو یاد آ گیا پوری پڑھ لینے کے بعد، میں نے تو یہ غلطی کر دی ہے یا کسی نے بتایا ہے، تو کیا دوبارہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ سوال ہے کہ اگر تکبیر میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی جملہ چھوڑ دیا، تکبیر نہیں پوری صحیح پڑھی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ دیکھنا ایک مقصد ہے، تکبیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا۔ جو مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، تو ہمارا مقصد وہ پورا ہو گیا۔ اب اگر وہ شخص دوبارہ اس کو نہیں اعادہ کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اعادہ کر بھی لے تو منع نہیں ہے، یعنی منع نہیں ہے کہ اب وہ دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ افضل عمل ہے۔ تو لہٰذا اس کو انا کا مسئلہ یا ضد نہیں بنانی چاہیے کہ اس نے تکبیر کے اندر یہ غلطی کی تھی تو پھر اس غلطی کو اس نے دہرایا نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی کیا، ضد نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ دہرا لے گا تو پھر ثواب مل جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو جو مقصد تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ امام کو لقمہ دینا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لقمہ سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ امام کوئی غلطی کرنے جا رہا ہے تو پیچھے سے تکبیر کہہ کر، یعنی اللہ اکبر کہہ کے، یا کوئی اس کو، تاکہ اس کا دماغ جو ہے اس میں یہ بات آ جائے کہ وہ یہاں سے غلط کرنے جا رہا ہے۔ تو جو چیزیں احادیث پاک سے ثابت ہے نا جہاں سے لقمہ دینا چاہیے، ان کا لقمہ امام کو اگر مقتدی دے دے گا، امام لقمہ لے لے گا۔ لیکن مقتدی وہ ہوتا ہے جو نماز شروع کر چکا ہو۔ ایک بندہ باہر سے آ رہا ہے، باہر سے وضو کر کے آ رہا ہے، اب وہ لقمہ دیتا ہے، ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی اور دیکھا کہ امام کوئی غلطی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو پتہ نہیں، اب وضو کر کے آ رہا ہے، اس نے یہ سمجھا ہے کہ امام صاحب یہ غلطی کر گئے ہیں، وہ نماز کے باہر سے لقمہ دے دیتا ہے، امام کو کہہ دیتا اللہ اکبر، اب امام صاحب اس کا لقمہ لے لیتے ہیں، تو یہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ جو نماز کے باہر ہے وہ لقمہ دے بھی نہیں سکتا اور امام اس کا لقمہ لے بھی نہیں سکتا، اگر لے گا تو یہ غلط ہوگا، اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ اور امام کا ان مقامات پر جن کا حدیث پاک میں نشاندہی کی گئی ہے کہ یہاں لقمہ مقتدی کا دے، امام لے لے، ان کے علاوہ اگر کوئی مقتدی لقمہ دیتا ہے اور امام اس کا لقمہ لیتا ہے تو دونوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ کہ مثال کے طور پر امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہے، 2 آیتیں 3 آیتیں اس نے پڑھ لی یا ایک بڑی آیت کی مقدار اس نے پڑھ لی، تو اب اس نے آگے قرات کے اندر کوئی غلطی کر دی، تو کیا آپ پیچھے سے مقتدیوں کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مقتدی بتا دیں گے تو امام کو مقتدی کی لقمہ لے لینا چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر امام کو پیچھے سے لقمہ نہیں ملتا
تو اس سے نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے لیے جو قرات فرض ہے وہ کر چکا ہے، فرض ادا ہو گیا، لہذا اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح صفیں بنانا یہ بڑی اہم اور بڑی ضروری چیز ہے۔ اکثر سردیوں میں بلکہ عام موسم میں بھی یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک طرف سارے جمع ہو جاتے ہیں اور دوسری سائڈ جو ہے وہ بالکل خالی ہوتی ہے۔ تو جو یہ صفوں کو اس انداز میں مکمل کرنا چاہیے کہ یہ دونوں سائڈوں سے برابر ہوں۔ مثال کے طور پر ایک سائڈ پہ بھی 4 لوگ ہیں، ایک سائڈ پہ بھی 4 لوگ ہیں، اب برابر ہے، امام درمیان میں ہے، تو اگر کوئی اور بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اب ایک بندہ ہے تو وہ پہلے دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا، پھر اگر کوئی آئے گا تو وہ بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا۔ پہلے دائیں سائڈ پہ ایک بندہ، اب یہ نہیں کہ جتنے آئیں گے وہ دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، اب دائیں سائڈ پہ 5واں بندہ کھڑا ہو گیا تو 4 بندے ہیں، اب ایک اور بندہ آ جاتا ہے تو وہ اس سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو، کھبے سائڈ پہ، ٹھیک ہے نا، وہ اس سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو، جب اس سائڈ پہ کھڑا ہوگا تو یہ اس طرح صفیں جو ہے وہ مکمل ہوں گی۔ اور پھر امام کو صفیں مکمل کروانی چاہیے، تو یہ حضور علیہ السلام کے جو سیرت ہے اس سے ہمیں صفوں کے بارے میں بڑی تاکیدی حکم ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو جو بگاڑتے ہو، یعنی اب دیکھیں نا ہمارے پاس یہ صفیں اب تقریباً بنی ہوئی ہیں، یہ صفوں کی یہ اس طرح کٹائی ہوئی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے صف شروع ہو رہی ہے، یہاں سے کھڑی ہو رہی ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام کا دور تھا تو اس وقت اس طرح کی ترتیب کی صفیں تو نہیں تھی، وہ فرش کے اوپر نماز پڑھتے تھے، یا کچی جو زمین تھی، یا کہیں کوئی پھوڑ ہوگے یا کوئی پرانی دری، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ہوگی، تو اس سے تو صفوں کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام، حضور کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ خود کھڑے ہو کر حضور ہمارے جو ہمارے کندھے ہیں یہ تھپا کر ہماری صفوں کو مکمل کروایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ صفوں کی تکمیل کے ساتھ، یعنی صفیں مکمل کرنے کے ساتھ، صفوں کی تکمیل کے ساتھ اپنی نمازوں کو مکمل کرو۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا پھر ضد کرتے ہیں، یہ ضد والی بات نہیں ہے، شریعت کے مسئلہ ہے کہ سب بندے جو ہیں وہ جوڑ کے کھڑے ہوں، ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو، تو اگر ان کے درمیان فاصلہ ہوگا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز صفوں کے درمیان خلا ہوگا تو شیطان اس خلا میں گھس جائے گا۔ تو لہٰذا صف اس